بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب۔ یہودیوں کے علماء نے مشرکین مکہ کو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرکھنے کے لیے 3 سوال دیے تھے، جن میں ایک کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیو اصحاب کہف کے قصہ کے طور پر کر چکے ہیں، جو کہ مشرکین مکہ کا پہلا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ آج ہم دوسرے سوال کی بات کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو کے آخر میں کمنٹس ضرور کریں اگر آپ ہندوستان کی ہسٹری یا پاکستان کے قوانین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کی سرچ لسٹ میں جائیں۔ مشرکین مکہ کو جو دوسرا سوال دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جو مشرق سے مغرب تک گھوم چکا ہے، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ذوالقرنین کا ذکر سورۃ کہف کی آیت 83 سے 101 تک ہے۔ ذوالقرنین دراصل ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بہت بڑی اور وسیع حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ ذوالقرنین کا مطلب 2 سمتوں والا، یعنی مشرق سے مغرب تک۔ اس سے مراد 2 سینگوں سے بھی لیا جاتا ہے، یعنی وہ ایک ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس کے اطراف میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ 19ویں صدی کے شروعات میں ایران میں ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں ایک شخص جس کے سر پر 2 سینگوں والا تاج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ انہی ذوالقرنین بادشاہ کا تھا۔ ذوالقرنین کو سکندر اعظم کا نام بھی دیا گیا ہے، مگر یہ وہ سکندر نہیں ہے جو کہ یونان کا سکندر اعظم ٹھہرا تھا، کیونکہ وہ سکندر مشرک تھا، جبکہ ذوالقرنین اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ ذوالقرنین ایک ولی اللہ تھے یا پیغمبر، یہ بات اللہ نے مبہم رکھی ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے اپنا سفر ایران سے شروع کیا تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ یہودیوں کے بھی ہیرو رہ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی دوسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے میں یہودیوں کی مدد کی تھی۔ لیکن ہم بات اس وقت کے یہودیوں کی کر رہے ہیں جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ ذوالقرنین کا اصل نام سائرس تھا، جو ایران کے بادشاہ تھے۔ قرآن پاک کے مطابق انہوں نے 3 بڑی مہمات سر انجام دیں۔ پہلی میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا تھا، یعنی ایسا مقام جو اس دنیا کا آخری کنارہ بھی کہلایا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کے مطابق ذوالقرنین نے جو سفر کیا تھا وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ گہرے کالے پانی میں سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی اس سے مراد سمندر تھا جو کہ شام کے وقت گہرا کالا دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ میڈیٹرینین سی کے پاس جا کر ختم ہو جاتا ہے، جہاں سے زمین حتم اور سمندر کی حدود شروع ہو جاتی ہے، جس سے آگے ذوالقرنین آگے نہ جا سکے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں یا چاہیں تو اس قوم کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جن کے مکانات کی کوئی چھت نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایریا پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صحرائی علاقے کے بارے میں ہے۔ یہ صحرا ایران، افغانستان اور پاکستان کے بلوچستان میں پھیلا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس علاقے میں ایسے لوگ ہوں جو اس وقت خیموں میں رہتے ہوں، کیونکہ خیموں کی ہی کوئی خاص چھت نہیں ہوتی اور سورج بھی صحرا میں پوری آب و تاب سے ہر جگہ پر چمکتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں کی قوم اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی کوئی چھت نما شے نہیں تھی۔ تیسری مہم جوئی ذوالقرنین بادشاہ نے شمال کی جانب، جسے کوہکاف کا علاقہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب وہ یعنی ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک قوم کو دیکھا جو اس قسم کی زبان بولتے تھے جو ذوالقرنین بادشاہ کی سمجھ میں نہیں تھی۔ تو اس قوم نے اشاروں سے ذوالقرنین کو سمجھایا کہ 2 قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج، جنہوں نے بڑا فساد مچا رکھا ہے، تو ہم آپ کو خراج یا ٹیکس دیں گے تاکہ آپ ہماری اس قوم سے کسی طرح جان چھڑوا دیں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ یہ جو دولت تم مجھے دینا چاہ رہے ہو، اس سے بڑھ کر اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، لہٰذا تم صرف جسمانی طاقت سے میرا ساتھ دو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ یعنی دیوار قائم کر دوں۔
پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ، اور پھر لوہے کی دیوار بنائی گئی، اسے دہکایا گیا اور پھر اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ اس دیوار کی لمبائی 50 میل اور اونچائی 30 فٹ تک تھی، جبکہ دونوں اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ کھڑے تھے۔ اور پھر یجوج مجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے، جس پر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی، اور پھر کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو خود ہی توڑ دے گا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یجوج مجوج کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یجوج اور ماجوج کا ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ پہاڑوں سے وہ کثیر تعداد میں پھیلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب دن آئے گا جب یجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا، یعنی وہ 999 اصل میں یجوج ماجوج ہی ہوں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ یجوج مجوج نے ایک چھوٹا سا سوراخ اس دیوار میں کر لیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اس دیوار کو چاٹتی رہتی ہے اور شام تک وہ دیوار بالکل باریک ہو جاتی ہے، تو یہ قوم کہتی ہے کہ باقی دیوار اب ہم کل مزید چاٹ کر توڑ دیں گے، لیکن اگلے دن اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ واپس اپنی حالت میں آ جاتی ہے۔ البتہ جس دن وہ انشاءاللہ کہہ کر اگلے دن دیوار ختم کرنے کا کہیں گے، اس دن وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ بعض علماء اسے حدیث کا درجہ بھی دیتے ہیں اور بعض اسے اسرائیلی روایت کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے، یجوج اور مجوج کا نکلنا قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ سب ہوگا دجال کے آنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کو قتل کرنے کے بعد۔ جب یہ قوم کھل جائے گی تو پوری زمین پر پھیل جائے گی، اور جہاں سے بھی یہ گزریں گے تمام کھیت تباہ کر دیں گے، تمام چشموں کا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے فتنہ سے مسلمانوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اپنے تیر آسمانوں کی طرف بھی پھینکے گی اور اللہ انہیں ہون لگا کر واپس پلٹا دے گا، اور وہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، آج ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے۔ اور پھر جب ان کا فساد عروج پر پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوگی کہ وہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور ان کی دعا اللہ پاک قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کی گردنوں میں کیڑا ڈال دیں گے جس سے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور زمین پر ہر طرف ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غیب سے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، جبکہ مسلمان ان کے تیروں کو 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یجوج مجوج کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے جانور، ہاتھی، گینڈا، مگرمچھ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کے ہاتھ اور دانت درندوں کی مانند ہوں گے، جبکہ انہیں جو کچھ بھی ملے، سانپ، بچھو، مگرمچھ، ہاتھی، وہ سب کھا جائیں گے۔ کچھ محققین چائنیز لوگوں کو بھی یجوج مجوج کی ہی ایک قسم سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہر طرح کے جاندار کھا جاتے ہیں، پھر چاہے وہ معمولی کیڑا ہو یا سمندر کا مگرمچھ یا کوئی زہریلا سانپ۔ یجوج مجوج کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ اتنا بڑا گروہ ہوگا کہ جب یہ کھولے جائیں گے تو ان کا ایک گروہ فلسطین کی تبریہ جھیل اور منسلک دریا کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب دوسرا گروہ ان کی جگہ پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ محققین اور مورخین کے مطابق یجوج مجوج کی دیوار آج بھی قائم و دائم ہے، مگر وہ انسانی نظروں سے اوجھل ہے۔ کچھ محققین دیوار چین کو دیوار ذوالقرنین کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روس اور جارجیا کا درہ دانیال کو بھی ذوالقرنین کی دیوار میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن یہ دیواریں نہ ہی تو لوہے کی ہیں اور نہ ہی تانبے کی، اور نہ ہی ان کے پیچھے کسی مخلوق کا کوئی راز چھپا نظر آتا ہے۔ دیوار ذوالقرنین کی اصل حقیقت صرف اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جتنی بھی قیاس آرائیاں یا دعوے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قرب قیامت کے بارے میں کیا راز افشا کیے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔